أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النظير ورسول الثقلين صاحب كعب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ صلوات۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ کی گزارش ہے ان حضرات کے لیے کہ جو گزشتہ برس ہمارے درمیان تھے اور اس سال نہیں ہیں، مرحوم علامہ غالب جوہری صاحب، مرحوم علامہ پروفیسر ذوالفقار حسین نقوی صاحب، مرحوم علامہ ہمارے استاد مولانا نقوی صاحب، مولانا ضمیر اختر صاحب، اور پھر ہماری عالمات اور ذاکرات جو اہل منبر اس دنیا سے جا چکے، اور بالاخص اس عزا خانے کے بانی شمیم حیدر ذیلی صاحب، اور آپ کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، شہدائے ملت کو شامل کرتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ صلوات علی محمد وعلی اسے بہتر انداز سے درود پڑھیے محمد والے لائق حمد و ثناء و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رب المشرقین والمغربین، کہ جس نے عطا کیا ہمیں چین، اور یوں عطا کیا ہمیں چین کہ ایک بار پھر کہہ سکیں یا حسین یا حسین یا حسین۔ شکر ہے اس پروردگار کا، 1443 ہجری قمری ماہ اذا کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ حضرات اس عزا خانے میں پہلی مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ محرم کا آغاز ہو چکا ہے، حسین ابن علی کے ایام آ گئے ہیں۔ حسین ابن علی کا دسترخوان، علمی دسترخوان، ثقافتی دسترخوان، کلامی دسترخوان، مذہبی دسترخوان، روحانی دسترخوان بچ چکا ہے۔ جو آئے اپنے ظرف کے مطابق لیتا چلا جائے، اس میں کمی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کمال ہے کہ محرم آنے سے پہلے عجیب ایک ماحول ہو جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے، میں پہلی محرم کو تمہید محرم پڑھتا ہوں اور 2 محرم کو اپنے عنوان کی تمہید کرتا ہوں، چونکہ بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے اور روش یہی رہی ہے۔ محرم کیوں یہ عزاداری، کیوں یہ ذکر امام حسین، کیوں یہ فلسفہ، کیوں یہ خطابت، کیوں یہ نواخوانی، آخر کیوں؟ محرم آتے ہی ایک مرتبہ سوال ہے لوگوں کا کہ یہ شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے، ان میں اتنا زیادہ جوش آ جاتا ہے، اتنا غلغلہ آ جاتا ہے، اتنی طاقت آ جاتی ہے، یہ اتنے نڈر ہو جاتے ہیں، آخر ایسا عاشورے میں ہے کیا؟ تو آقا خمینی فرماتے تھے، ہم نے غدیر کو کم منایا، تم نے غدیر کو بھلا دیا، ہم عاشورہ کو اتنا منائیں گے تم حسین کا قتل بھلا نہ پاؤ۔ ہم عاشور کو اس انداز سے منائیں گے، اتنا زیادہ منائیں گے، اس تعداد سے منائیں گے، اس صلاحیت سے منائیں گے، اس قوت سے منائیں گے، اس طاقت سے منائیں گے کہ طلوع صبح قیامت تک تذکرہ حسین ابن علی چھپ نہ پائے، مٹ نہ پائے، اور مٹ جاتا اگر آپ پہ اور میرے پہ ہوتا، گفتگو ہے یہ ختم ہو جاتا اگر آپ کو اور مجھ پہ ہوتا۔ جی قرآن کی آیت موجود ہے سورہ بقر، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ خدا فلسفہ دے رہا ہے، معیار دے رہا ہے، اصول دے رہا ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، جو میرا ذاکر ہو جائے گا میں خدا ہوں کہ اس کا ذاکر ہو جاؤں گا۔ حسین ابن علی ظاہراً جب تک دنیا میں رہے، صرف دنیا میں نہیں سنا پہ جا کر بھی حسین ابن علی نے ذکر پروردگار کیا ہے۔ اب اصول یہ ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اے حسین جب تک آپ باقی رہے آپ نے خدا کا ذکر کیا، اب جب تک خدا باقی رہے گا حسین کا ذکر باقی رہے گا، حسین کا ذکر باقی رہے گا، جب تک خدا کی خدائی باقی رہے گی حسین کا ذکر باقی رہے گا، کیونکہ حسین نے سنا پہ جا کر بھی
خدا کا ذکر کیا ہے. اے مرتضیٰ کے علم کے وارث تجھے سلام, اے مرتضیٰ کے علم کے وارث تجھے سلام. حیران بلندیاں ہیں تیرا دیکھ کر مقام, حیران بلندیاں ہیں تیرا دیکھ کر مقام. تو نے ہی لکھا خون سے حق آشنا پیام, تو نے ہی لکھا خون سے حق آشنا پیام. حیران بلندیاں ہیں تیرا دیکھ کر مقام. ممبر کسی کو نو کے سنا کا ملا نہیں, ممبر کسی کو نو کے سنا کا ملا نہیں. یوں انبیاء نے بھی کبھی قرآن پڑھا نہیں. حسین ابن علی نے سنا پر جا کے بھی پروردگار کے کلام کو, کلام الہی کو گفتگو, یہاں آ گئی عشرہ اولا ہے, حسین ابن علی کے ایام ہے. حسین نے قرآن پڑھا نیزے کی نوک پر, آپ سنتے رہتے ہیں. اچھا, پڑھا جاتا ہے زبان سے, کلام کیا جاتا ہے زبان سے. سوچنا ضروری ہے, تفکر ضروری ہے, تعقل ضروری ہے بولنے کے لیے. سوچ کے بولا جاتا ہے, جو سوچ کے نہ بولے علی اس کو انسان ہی نہیں جانتے. جائے کہ مسلمان درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. دماغ سے سوچا جاتا ہے, زبان سے کلام کیا جاتا ہے. دماغ کو جاری کیے ہوا ہے آپ کا دل, جو کہ دل سے لہو جاتا ہے دماغ کی جانب. اور دل و دماغ کے اندر جو یہ رابطہ ہے یہ قائم کیے ہوئے ہے آپ کا گلو, آپ کی گردن. اگر گردن کٹ جائے تو دل و دماغ میں واسطہ نہیں رہے گا, فاصلہ آ جائے گا, رابطہ ٹوٹ جائے گا, زبان کلام نہیں کرے گی, چونکہ دل و دماغ کے اندر فاصلہ ختم ہو گیا. کیا کہنے حسین ابن علی کے, فاصلہ ظاہراً ختم ہوا. حسین نے کلام کر کے بتا دیا کہ میرا دماغ اتنا مضبوط ہے, میرا ذہن اتنا مضبوط ہے کہ دل کا محتاج نہیں ہے. جس کے نواسے کا دماغ اتنا مضبوط ہو اس کے نانا و بخار میں ہذیان نہیں ہوتا, اس کے نانا و بخار میں ہذیان نہیں ہوتا. حسین ابن علی نے سنا پہ جا کر عظمت مصطفیٰ کا باب روشن کیا قرآن پڑھ کے. قرآن پڑھا حسین, جب تک آپ باقی رہے آپ نے میرا ذکر کیا, جب تک میں باقی رہوں گا آپ کا ذکر باقی رہے گا, میں قائم رکھوں گا. اور محرم کا چاند تو وہ چاند ہے, یہ ماہ اذا تو وہ ماہ اذا ہے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں. اس جملے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا آپ کیا سننے کے لیے آئے ہیں کیا نہیں. خدا کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں, بھائی ہم تو اذا کھانے والے لوگ ہیں, کھانا خراب لوگ نہیں ہیں, تو اس کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اذا کھانے والا ہی رکھا, اس کا شکر ہے. تو حسین ابن علی کا یہ محرم کا چاند, مرحوم آیت اللہ جوادی فرماتے تھے کہ یہ چاند محرم کا چاند نہیں ہے, یہ موسیٰ کا عصا ہے. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. 10 مہینے دربار فتاوا میں مال و زر کی لالچ میں جو فتاوا تم دیتے ہو, باطل فتاوا کے کاتب بنتے ہو, یہ فتوا دیتے ہو, وہ فتوا دیتے ہو, یہ دین دیتے ہو. اب تو اب پیسہ آ گیا, بچوں کا ہاتھ تھام تھام کے اپنا دین دے رہے ہیں کہ ہمارا مذہب مان لو, مار دے دے کے اپنے جلوسوں میں لا رہے ہیں ہمارے جلسے میں آ جاؤ. اب کسی کے پاس کوئی ایسا نام ہی نہیں کہ ایک بار نام لو مجمع خود آ جائے. کاش باطل فتاوا ہر جگہ موجود ہے, ہر ایک اپنا باطل مذہب, اپنا باطل نظریہ منوا رہا ہے. 10 مہینے تم کام کرتے ہو. یہ باطل فتاوا کی اوقات یہ ہے کہ جس طرح فرعون کے دربار میں جادوگروں کی پھینکی ہوئی وہ جھوٹی, وہ کاذب چھڑیاں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور یہ محرم کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تمہاری 10 ماہ کی محنت, یہ چاند یوں نگل جاتا ہے جس طرح عصائے موسیٰ نے ان چھڑیوں کو نگلا تھا. جن نظریات کو تم منواتے ہو 10 دن میں اس منبر سے ان نظریات کا جواب دے دیا جاتا ہے, تمہارا مذہب باطل کیا جاتا ہے. اس لیے تو اتنی خلفشار ہے کہ محرم نہ ہو سکے. اس محرم کو روک دو, مجلسوں کو روک دو, کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں جس سیکیورٹی کے نام پر. بھئی آپ سے زیادہ مجمع ایران عراق میں ہے, وہاں پر تو نہیں موجود کنٹینر. کنٹینر لگائے جاتے ہیں تاکہ آپ کی عزاداری کو چھپا دیا جائے. جو اس عزاداری کو دیکھے گا بھئی یہ کالے کپڑے پہن کے کیوں آ گئے, یہ کالے کپڑے پہن کے کیوں آ گئے, اچھا حسین مارے گئے, اچھا حسین کو کس نے مارا تھا. پہنچے گا یزید تک, جیسے یزید تک آیا, اچھا اس یزید جیسے تاغی باغی شرابی, بھیا یزید کا تو یہاں کوئی ماننے والا نہیں ہے نا, کھل کے بول سکتا ہوں. یزید جیسے تاغی باغی شرابی محارم کا نکاح کرنے والے منحوس باپ کے منحوس بیٹے کو کس نے بٹھا دیا, کس نے تخت پر بٹھا دیا.
تو اب جیسے یہ بات آئے گی تو معاملہ پیچھے جائے گا، جب پیچھے دیکھا جائے گا تو اور پیچھے جائے گا، پیچھے دیکھا جائے گا تو اور پیچھے جائے گا، پھر ممبر کے زینے آ جائیں گے، پھر ممبر کا آخری زینہ آئے گا، پھر اس سے اوپر والا آئے گا، پھر اس سے اوپر والا آئے گا، کربلا لے آئے گی غدیر تک، اور جیسے ہی غدیر تک لائے گی تو سقیفہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کربلا معجز نما ہے۔ حسین ابن علی مکہ میں شہادت لے لیتے، حسین ابن علی مدینہ میں شہادت لے لیتے، کہا نہیں، نہ مکہ میں شہادت لوں گا نہ مدینہ میں شہادت لوں گا۔ بھائی کا قاتل مدینے میں بے نقاب نہ ہوا، نقاب میں آ گیا، ماں کا قاتل مدینے میں بے نقاب نہ ہوا، نقاب میں آ گیا۔ میں جاؤں گا کربلا، کیوں؟ تاکہ میرا قاتل بے نقاب ہو، میرا قاتل بے نقاب ہوگا تو پنجتن کے قاتل بے نقاب ہوں گے۔ جانتے حسین نے کیا کام کیا ہے؟ کر لیتے حسین بیعت، دے دیتے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ، بھائی کیوں کرنا دیا؟ حسین کا ہاتھ حسین کا اکیلے کا ہاتھ تھوڑی ہے۔ یہ جملے میں ہر ساتھ تذکر کے لیے کہتا ہوں، بہت مفید ہے، سنیے محرم کیوں ہے۔ یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ حجت خدا کا ہاتھ ہے۔ حسین کی امامت کا اعلان کس نے کیا؟ حسین جاتے جاتے حسین کو امام کون کہہ گیا؟ حسن مصطفیٰ۔ اچھا، ایک علمی لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں کلام کے اندر، ہادی بالفعل، ہادی بالقوہ۔ ہمارے ائمہ ہادی بالقوہ بچپن سے، جب سے ہمارے سامنے ہیں، ہادی ہیں، مگر عملاً ظاہر جب کیا اسے کہتے ہیں ہادی بالفعل، فعل سے، عمل سے ہے۔ میں اس کی بات کرتا ہوں، جس طرح اس وقت مجمع میں خطیب بالفعل میں ہوں، بالقوہ بہت سے بیٹھے ہوں گے جن کا جی چاہتا ہوگا پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تو کہا ہادی بالفعل، ہادی بالقوہ۔ بالقوہ تو یہ بچپن سے ہیں، مگر جاتے جاتے جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں آفس آف امامت، تفویض امامت، اسرار امامت کو تفویض کر کے حسن مصطفیٰ گئے، حسین کو اعلان کر کے گئے کہ میرے بعد امام ہے حسین۔ اچھا، حسین کی امامت کا اعلان حسن مصطفیٰ نے کیا، حسن مصطفیٰ کی امامت علی مرتضیٰ نے کیا۔ جاتے جاتے بتا گئے میرے بعد تمہارا امام حسن ہے۔ علی کی امامت کا اعلان غدیر میں ہوا، پیغمبر نے کیا، اللہ کا حکم تھا، جلی کا حکم تھا، نبی نے کیا تھا، معاملہ علی کا تھا۔ معاملہ غدیر تک آ گیا، علی کو ولی بنایا پیغمبر نے۔ اچھا، پیغمبر کو نبی بنایا اللہ نے، پیغمبر کی نبوت کا اعلان کون کرتا گیا؟ یاتی من بعدہ اسمہ احمد، قرآن کی آیت ہے۔ عیسیٰ جاتے جاتے کہہ گئے میرے بعد آئے گا احمد۔ عیسیٰ کا کس نے بتایا؟ موسیٰ جاتے جاتے بتا گئے کہ میرے بعد آئیں گے عیسیٰ۔ موسیٰ کا کس نے بتایا؟ ابراہیم جاتے جاتے بتا گئے میرے بعد آئے گا موسیٰ۔ ابراہیم کا کس نے بتایا؟ نوح جاتے جاتے بتا گئے میرے بعد آئے گا ابراہیم۔ نوح کا کس نے بتایا؟ نوح کا بتانے والے ہیں آدم۔ آدم کو اس منصب میں نوازنے والا کون ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا۔ حسین کا ہاتھ اکیلا حسین کا ہاتھ نہیں ہے، حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ ہے، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ ہے، علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ پہ عیسیٰ کا ہاتھ ہے، عیسیٰ کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ ہے، موسیٰ کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ ہے، ابراہیم کے ہاتھ پہ نوح کا ہاتھ ہے، نوح کے ہاتھ پر آدم کا ہاتھ ہے، آدم کے ہاتھ پر خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے حسین کا ہاتھ، خدا کا ہاتھ ہے۔ اگر حسین تسلیم ہو جاتے، حسن کی امامت بھی گئی، علی کی امامت بھی گئی، نبی کی نبوت بھی گئی، 1.25 لاکھ کی نبوتیں چلی جاتی اگر حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا معاملہ حساس ہے۔ اچھا، وہ جو سامنے آ رہا ہے اس کا ہاتھ بھی اکیلا نہیں ہے، یزید کا ہاتھ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے، ابو 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 گزرتے گزرتے نمرود کا ہاتھ ہے، شداد کا ہاتھ ہے، فرعون کا ہاتھ ہے، ابلیس کا ہاتھ ہے، شیطان کا ہاتھ ہے۔ جو وہ سامنے آ رہا ہے وہ بھی تنہا نہیں ہے، حسین نے ہاتھ نہیں دیا۔ مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، مصداق ہوا مانی تبت کا یزید، فرزند ید اللہ سے بیعت چاہی۔
फर्जंदे यदुल्लाह से हुसैन के हाथ में 1.25 लाख नबूवतों का हाथ है। हुसैन ने हाथ ना देकर 1.25 लाख को बचा लिया। अब आपको समझ में आया, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबी अल्लाह। 1.25 लाख का वारिस है हुसैन इब्न अली। ये है हुसैन का कारनामा जो हुसैन ने किया है। क्या कहने हुसैन के इस कारनामे के। लोग सब मुझे गुज़िश्ता बरस, चूँकि मैंने अकायद के उन्वान से बात की थी, शियत और शरीयत, तो आखिरी दिन एक पर्चा आया था, मुझे आज भी याद है कि अज़ादारी के उन्वान से आप कुछ कह दें। हमसे बहुत सवाल होता है, मुहर्रम आ गया तो वो सारे फेसबुक के मुहक्किक उठ के आ जाते हैं, वो लंडे के मुहक्किक आके हमसे सवाल करते हैं कि भाई ये मातम कहाँ पर है, ये मजलिस कहाँ पर है, ये गुलजना कहाँ पर है। ना जाने कौन सा दिमाग को फालिज पड़ जाता है मुहर्रम आते ही, तो उसका जवाब दे दीजिए। तो उसका इंशाअल्लाह आज इतना काफ़ी और शाफी जवाब दे देंगे कि दस्तावेज बनेगी गुफ्तगू अज़ादारी के उन्वान से। सुनना चाह रहे हैं? अगर सुनना चाह रहे हैं तो दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे खुशबुए मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु। देख रहे हैं हुसैन इब्न अली की कुर्बानी कितनी बड़ी है। हुसैन ने किस किस को बचाया है। लोग सवाल करते हैं ना कि भाई ये दीन कैसे बच गया, दीन ऐसे बच गया। 1.25 लाख नबूवतें बच गई हुसैन इब्न अली की एक ना से, हुसैन की एक ला से, एक ना से 1.25 लाख नबूवतें बची। और इसमें भी एक अजीब जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरा कुरान पढ़ लीजिए। 3 अंबिया का बहुत जिक्र हुआ है कुरान में, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा। इन 3 का जिक्र बहुत ज़्यादा है कुरान के अंदर। अरे भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कारनामा इन्होंने अंजाम दिया कि इनका जिक्र बहुत ज़्यादा आ गया। तो कहने लगे क्योंकि ये वो 3 नबी हैं कि जो अपने दौर के बातिल से टकरा बैठे। हज़रत इब्राहीम नमरूद से, मूसा फ़िरौन से, ईसा पूरी रोमी हुकूमत से, पूरे रोमन एम्पायर से। ये वो 3 नबी हैं कि जो अपने दौर के बातिल से टकराए हैं, बातिल से नबरदाज़मा हुए हैं। तो अल्लाह का तरीका ये हुआ, जो अपने दौर के बातिल से टकरा जाएगा उसका जिक्र 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार होगा। हुसैन टकराए हैं यजीद से जो कि बातिल है। हुसैन का जिक्र 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार होगा। ये खुदा की सुन्नत है। आप हजरात मेरा सर हिलाते रहेंगे तो मुझे पहुंचेगा कि कुछ पहुंच रहा है। मजलिस अज़ा में सामईन की ज़रूरत होती है, नाज़रीन की नहीं। एक सलावत पढ़ लें मोहम्मद वाला। तो उस जिक्र को बार बार करना खुदा की सुन्नत है। एक शुबह और फिर गुफ्तगू बिल्कुल मुर्तबित कुरान से हो जाएगी। जी सवाल करते हैं मुहर्रम आ जाता है तो मईशत को नुकसान है। मुहर्रम आ गया, मईशत को नुकसान है, कारोबार बंद हो गया, नुकसान है, कमाई नहीं हो रही। ये बहुत एक उनका जायज़ सा सवाल है। अच्छा भाई मईशत को नुकसान हो जाता है, कारोबार बंद हो जाते हैं, मैं आपको सुनाई देता हूँ नुकसान कैसे हो जाता है। अलम तैयार होंगे, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पीतल चाहिए, लोहा चाहिए, मियाँ पटका भी तो लगाएंगे आप, कपड़ा चाहिए, अगर चाहिए, रुबान चाहिए, ऊद चाहिए, मुश्क चाहिए। अच्छा वैसे तो नहीं सजाएंगे, कुछ हाजिरी भी तो देंगे आप। चावल चाहिए, घी चाहिए, रोगन चाहिए, गोश्त चाहिए, मियाँ पकवान को पैसे भी तो देंगे आप। अब जलाने के लिए लकड़ियाँ भी चाहिए। 10 दिन में हुसैन कितनों को पाल रहे हैं? 10 दिन में हुसैन इब्न अली कितनों को पाल रहे हैं? मईशत बढ़ जाती है, नुकसान नहीं होता। अज़ादारी हुसैन इब्न अली की क्यों करते हैं आप ये मजलिस, क्यों करते हैं आप ये किरिया? रोना तो बिद्दत है, रोना तो गलत काम है। अच्छा पहला सवाल, जी जिंदा है, शहीद तो जिंदा है, जिंदा भी क्यों रोते हैं आप? ये एक एक दलील हमारे बच्चे तो कम से कम हिफ्ज़ कर लें, स्कूलों में बहुत काम आएंगी। क्यों रोते हैं आप? शहीद तो जिंदा है। अच्छा भाई जिंदा है तो शहीद की बीवी शादी क्यों करती है? शहीद का नमाज़ जनाजा भी पढ़ लिया आपने, भाई जिंदा है, उसकी विरासत तकसीम की हो गई, जिंदा है। तो कहने लगे नहीं मौलाना उस तरह जिंदा नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं।
میں نے کہا بھائی اسی بات کو تو قرآن نے جاری کیا، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، خبردار ان کو مردہ مت کہو مگر ان کی حیات کا، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں مگر ویسے زندہ نہیں ہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، وہ زندہ ہیں مگر ویسے زندہ نہیں ہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، یعنی ان کی زندگی آپ کی جیسی نہیں ہے، ان کی زندگی مختلف ہے۔ اور اچھا اگر زندہ ماننا ہی ہے تو پھر ہم سے اتنا سن لیجئے، حسین سے پہلے حسین کے بابا بھی شہید ہیں، تو پھر حسین کے بابا بھی زندہ ہیں، پھر کہیں مردہ مت کہیے گا، اور اگر زندہ ہیں تو پھر یا علی مدد پہ سوال نہیں ہونا چاہیے، پھر یا علی مدد پہ سوال نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھا ہے یا علی مدد کہیے تو مردہ ہیں، ماتم کیجئے تو زندہ ہیں، پہلے آپ خود فیصلہ کیجئے آپ کیا مانتے ہیں، مردہ یا زندہ۔ شہید کی حیات ہماری طرح نہیں ہے، کہا جی زندہ ہیں، زندہ کو روتے ہیں، زندہ کا ماتم کرتے ہیں، اور زندہ کو تو رونا جائز نہیں ہے۔ اچھا ایک بہت سنی ہوئی دلیل ہے آپ کے یہاں کی، مگر اس کو میں آج کامل کر دیتا ہوں، اس کے 2-3 جملے آپ سب سنتے ہیں مجالس میں، آج اس کو مکمل سن لیجیے۔ حضرت یعقوب کے عنوان سے، بھائی زندہ کو رونا غلط تھا تو یعقوب میں جلدی سے پیش کروں گا، آپ کی سنی ہوئی دلیل ہے مگر ایک مکمل انداز سے، اگر زندہ کو رونا حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، تو پھر یعقوب کو سمجھائیے یوسف زندہ ہیں مگر یعقوب روتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، اچھا اتنا رو رہے ہیں، غور سے میرا ترجمہ سنیے گا، قرآن کا ترجمہ ہے وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ یا آپ سنتے رہتے ہیں، ذرا غور کیجئے یہ آنکھیں سفید ہونا کیا ہے؟ بدن کو تکلیف پہنچانا ہے، زندہ کے لیے بدن کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یعقوب، اور پروردگار کہہ رہا ہے فَهُوَ قَزِيمٌ، وہ صبر کرنے والے تھے، یعنی رونا صبر کے منافی نہیں ہے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، اگر رونا صبر کے منافی ہوتا تو پروردگار کبھی بھی یعقوب کو صابر نہ کہتا۔ اور اچھا عجیب بات ہے، یعقوب بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں انی صبر جمیل یا صبر جمیل، صبر جمیل، میں صبر جمیل کر رہا ہوں، میں صبر جمیل کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، اور اس کے برعکس یا صفا علی یوسفا، یا صفا علی یوسفا، یا صفا علی یوسفا، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ ایک جانب کہہ رہے ہیں صبر کر رہا ہوں، ایک جانب ہائے یوسف کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ زندہ ہیں، یعنی معلوم ہوا زندہ کو یاد کر کے رونا، ہائے کرنا یعقوب کی سنت ہے، خدا نے ٹوکا نہیں ہے، قرآن سے دلیل آ گئی۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، اچھا رو یعقوب رہے تھے، بہت جلدی سے گزر جاؤں گا، مسئلہ جناب یعقوب کے بیٹوں کو ہو رہا تھا۔ ارے بھائی تمہیں کیا ہوا، رو بابا رہے ہیں، بابا کی آنکھیں چلی گئیں، بابا نابینا ہو گئے، بابا کو زحمت ہو گئی، تم کاہے کو واویلا مچا رہے ہو؟ بھائی یعقوب کی آنکھیں گئیں؟ کہا نہیں، جانتے ہیں اگر بابا مسلسل روتے رہیں گے تو ہمارا پردہ چاک ہو جائے گا، ان کے رونے کو روکو کہیں ہم بے نقاب نہ ہو جائیں۔ پھر غور سے سنیے، ان کے رونے کو روکو کہیں ہم بے نقاب نہ ہو جائیں، حسین پہ رونے کو روکو کہیں بڑے بے نقاب نہ ہو جائیں، بڑے بے نقاب نہ ہو جائیں۔ آگے والا مجمع جاگ رہا ہے، پیچھے والا شب ہجرت کی نیند سو رہا ہے، ایک درود پڑھ لیں محمد والے محمد کا۔ کہا ان کو خاموش کرو، ان کے رونے پہ پابندی لگاؤ۔ اور اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، یعقوب زندہ کو رو رہے ہیں، اور کس طرح رو رہے ہیں؟ کرتا ہے یعقوب کے ہاتھ میں، کرتا ہاتھ میں ہے، کرتے پہ لہو ہے، وہ لہو بھی یوسف کا نہیں ہے، جانتے بھی ہیں کہ یوسف کا نہیں ہے۔ بھائی بھیڑیوں سے پوچھائے تھے جا کر کہ تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے، مگر یعقوب روتے چلے جا رہے ہیں اسی کرتے کو تھام کے، یا نبی خدا یہ کیا ہے؟ یہی تو بتا رہے ہیں، یہ کرتا دیکھ کر میں جانتا ہوں کہ خون یوسف کا نہیں ہے، مگر یوسف کی مظلومیت یاد آ رہی ہے۔ یعقوب غیر خون ڈال کے یوسف کا سمجھ کے رو لیں تو اسلام ہے، ہم زلزلہ کو سجا لیں تو بدعت ہے۔ آؤں گا ابھی شبی کی طرف بھی، تو زندہ کو رونا قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے رونا۔ اور کسی کو رونا ویسے ہی نہیں اچھا لگتا تو پڑھے لکھے حضرات کہتے ہیں کہ جس کو رونا نہ آتا ہو وہ دماغ کا مریض ہوتا ہے،
اور ویسے بھی دماغ کے مریض سے الجھنا شریعت نے منع کیا ہے. باغلے سے احکامات ہی اٹھا لیے ہیں. اور چلے اب آ گیا تو حدیث سن لیجیے. حسین ابن علی کو چاہنا 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیے گا کہ حسین نے فرش عزا پہ بلا لیا. رسول خدا فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. جس کے لیے پروردگار چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے. یعنی حسین کی محبت خود سے نہیں آتی, اس کے پاس آئے گی جس کو خدا چاہے گا. اور بھائی جس کے پاس نہیں ہے اس سے مت الجھیے, خدا نے نہیں چاہا, آپ کیوں چاہتے ہیں. حسین ابن علی کی محبت خدا کی چاہت سے آئے گی. یعقوب روتے رہے زندہ کو, آپ کو حسین ابن علی زندہ ہیں تو پہلے یعقوب کو روکیے پھر حسین پہ سوال کر لیجئے گا. اچھا گفتگو یہاں آ گئی. ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. بھائی آپ کے یہاں عزاداری کچھ اپنوں سے بات کر رہا ہوں, ہمارے یہاں بھی بڑا مسئلہ آ گیا. جی عزاداری تو مستحب ہے, کیا ضرورت ہے مولانا. آج صبح مجھ سے ایک ساتھ کہہ رہے تھے آغا آپ مجمع سے کہیں کہ جتنا ہو سکے گھر بیٹھے فرش عزا پہ نہ آئے. مستحب ہی ہے, کون سا واجب ہے. تو ایک جملہ میں نے اس سے کہا عزاداری واجب نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, عزاداری موجب ہے. عزاداری تک آخری جملہ ایک روایت قرآن کی آیت سنا کے آپ کو دے رہا ہوں, اس کے بعد شبیہات اور گریے پہ آ جاؤں گا. عزاداری واجب ہے کہ نہیں, حسین ابن علی پہ گریہ کرنا واجب ہے کہ نہیں, سن لیجئے. آج اس آیت سے دلیل دوں گا. آپ کی بہت سنی ہوئی آیت ہے مگر اس انداز سے آپ نے نہیں سنا ہوگا. میں پڑھوں گا مکمل آپ کریں گے. کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, سورہ مبارکہ شورى آیت کا نشان 23. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ 23 کو ملا لیجئے تو بنتا ہے 5. 23 کو ملا لیجئے علم اعداد کے عنوان سے عدد مرکب نکالیے تو بنتا ہے 5. آپ کی سنی ہوئی آیت کا ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں. حبیب کہہ دیجئے ان سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا, اجر رسالت کا کوئی سوال نہیں ہے, مگر یہ کہ قربا سے کیا کریں, مودت. مجالس آپ سنتے رہتے ہیں, شاید مجھے آیت پہ بات نہیں کرنی, صرف 2 جملے. اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت کا کچھ سوال نہیں کرتے, مگر سوال کر رہے ہیں کیا کہ ہم آپ کے قربا سے مودت کریں. کیا کریں, مودت. میم واو دال پہ مودت. اچھا اب ذرا آیت کا کیلیبر تو دیکھیے. سوال کون کر رہا ہے, حبیب خدا, تنہا رسول خدا کر رہے ہیں. جی نہیں, اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. کل حبیب کہہ دیجئے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حبیب کہہ دیجئے ہم اجر رسالت کا سوال کچھ نہیں کرتے, مگر سوال یہ ہے کہ قربا سے مودت کرو. حبیب بھی سوال کر رہا ہے کس کے کہنے پر, خدا کے کہنے پر. اچھا میں سمجھا دیتا ہوں. اب تو ماشاءاللہ لاہور ہے, ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اکثر ایک فقیر آ جاتا ہے. اب لاہور میں بھی وہ جوڑا جوڑا پھرنے کا نظام ہو گیا ہے کہ 2 پھر رہے ہوتے ہیں ساتھ. تو وہ کھڑے تھے, انہوں نے ہماری گاڑی دیکھی, وہ 2 تھے, مانگنے والے تھے, سوال کرنے والے تھے. تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا جاؤ وہاں سے لے آؤ. وہ آیا, اس نے آ کر کے مجھ سے کچھ مانگا, میں نے اس کو دیا, وہ پلٹ گیا. اچھا وہ جو دوسرا تھا وہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ تو کہا جائے گا جس نے کہا تھا کہ جا کے لے آؤ, جس کو کہا تھا جب آپ نے اس کو دے دیا تو یہ اس کے مترادف ہے کہ اس کو بھی دیا جس نے کہا تھا. جس نے بھیجا ہے, جس کو بھیجا ہے اس کو دینا مترادف ہے اس کے کہ جس نے بھیجا ہے اس کو دیا. بات اگر واضح ہو گئی تو اب سنیے, حبیب خدا نے اجر رسالت مانگا ہے مگر تنہا نہیں مانگا, خدا کے حکم سے مانگا ہے. اور اگر اجر رسالت نہ دیا مسلمانوں تو تمہارے دروازے سے محمد بھی خالی پلٹ جائیں گے, خدا بھی خالی پلٹ جائے گا. محمد بھی خالی پلٹ جائیں گے, خدا بھی خالی پلٹ جائے گا. دونوں کا سوال ہے. اور اچھا یہ بھی عجیب بات ہے, سوال کیا. اچھا سوال کیا کیا, قربا سے مودت. آج کی گفتگو تمہید ہے تو خوش ہے, میں جانتا ہوں, اگر آپ سماعت فرماتے رہیے گا. قربا سے مودت. اچھا یہ قربا کیا ہے؟ اب یہ بھی عجیب ہے. لوگوں نے کہا آپ کے میرے گھر والے, محبت اپنے گھر والوں سے کرو, اجر نبی کا ادا ہوگا. نہ جانے کیا دشمنی ہے ان کو گھر والوں سے کہ اصل گھر والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. میں آج بہت علمی دلائل سے ایک دلیل دوں گا. میرا موضوع آیا ہے مودت نہیں ہے, مجھے مودت تک آنا ہے.
کیا قربا سے مودت. قربا کون ہے؟ اچھا ایک تو آپ سیدھا سا معاملہ سن لیجئے, عربی کا ہے. عالم اسلام کے بہت بڑے لغت لکھنے والے ہیں راغب اصفہانی, ان کی لغت ہے مفردات. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قرب, قریب ہونا, یہ 3 انداز کا ہوتا ہے. قرب با اعتبار رشتہ, قرب با اعتبار فاصلہ, قرب با اعتبار رتبہ. ایک شخص فاصلے میں قریب ہے, ایک رشتے میں قریب ہے, ایک رتبے میں قریب ہے. یہ بچے بیٹھے ہیں, یہ میرے فاصلے میں قریب ہیں. ہمارے اماں بابا ہم سے رشتے میں قریب ہیں, اور ہمارے استاد رتبے میں قریب ہیں کیونکہ استاد ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اگر عربی میں لفظ آ جائے القربو تو اس سے مراد ہے قرب با اعتبار فاصلہ, کوئی ایسا بندہ کہ جو قریب ہو, دائیں ہو بائیں ہو قریب ہو, کہیں بھی بیٹھا ہو. اگر آیت ہوتی کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ القربو تو دائیں والے بھی آ جاتے, بائیں والے بھی آ جاتے, آگے والے بھی آ جاتے, پیچھے والے بھی آ جاتے. مگر آیت یہ نہیں ہے. کا دوسرا لفظ ہے القرابتو. القرابتو وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں قرب اعتبار رشتہ ہو, ماں باپ دادا دادی قریب رشتہ دار ہو تو لفظ آتا ہے القرابتو. اور کہا جب لفظ آ جائے القربا تو اس سے مراد ہے کوئی ایسا جو رتبے میں قریب ہو. کہا جا رہا ہے حبیب اجر رسالت مانگیے کیا, ایسوں کی مودت جن کا حبیب کے نزدیک رتبہ ہے. بھیا آپ دکھا دیجئے یا ہم سے پوچھ لیجئے, مجھے ایک ہی گھر نظر آیا جس کا حبیب کے نزدیک رتبہ ہے. بچے سجدے میں پشت پہ آ جاتے ہیں, بابا دوش پہ آ جاتا ہے, ماں آ جائے تو نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. ماں آ جائے تو نبی کھڑے ہو جاتے ہیں. دکھائیے اس کے علاوہ کوئی اور یوں نہ سمجھ آئے تو ایک جملہ اور روایت کا سنیے, مودت تک آ گیا. قربا کون ہے؟ مسند احمد ابن حنبل, برادران کی بہت بڑی کتاب. ابن عباس نے سوال کیا اللہ کے رسول. اچھا سوال بہت عجیب ہے, یہ جو سوال تھا نا عزاداری واجب ہے کہ نہیں, وہ غور سے سنیے. ابن عباس کون ہے؟ حبر الامہ, امت کی روشنائی, سیاہی, نبی کے چچا کے بیٹے ہیں. سوال کیا کہ اللہ کے رسول من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم, کون ہے وہ آپ کے قرابت دار جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ ابن عباس جانتے ہیں واجب کی گئی ہے, امت نہیں جانتی کہ واجب کی گئی ہے. لفظ استعمال کیا گیا وجبت علینا مودتہم, کون ہے وہ قرابت دار جن کی اس آیت میں ہم پہ مودت واجب کی گئی ہے. تو نبی گویا ہوئے ام علی و فاطمہ و ابناہما, زہرا ہیں, زہرا کے شوہر, زہرا کے 2 بیٹے. روایت بھی پہنچ گئی, آیت بھی پہنچ گئی. تو پنجتن کے اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ قربا سے مراد پنجتن ہے. اب وہ سوال مانگا کیا جا رہا ہے؟ مودت. مودت کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کرنے والوں نے لکھا محبت. بھائی محبت بھی عربی کا لفظ ہے, مودت بھی عربی کا لفظ ہے. علم معنی و بیان کا قانون ہے, کسی بھی زبان کے 2 لفظوں کا معنی مکمل ایک نہیں ہوتا. اگر مودت کا ترجمہ محبت ہے تو محبت بھی عربی کا لفظ ہے. محبت کا ترجمہ کیا ہے؟ اور قاریان قرآن نے عجیب کیا, جہاں محبت کا لفظ آیا, حب کا لفظ آیا, محبت نکلا ہے حب سے, مودت نکلا ہے ود سے. جہاں محبت کا لفظ آیا ترجمہ کر دیا مودت, جہاں مودت کا لفظ آیا ترجمہ کر دیا محبت. جب لفظ ایک زبان کے ہیں تو معنی ایک نہیں ہو سکتا. کیا محبت ہے قلبی شے, محبت کا تعلق ہے دل سے, مودت کا تعلق ہے عمل سے. آسان کر دیتا ہوں, جو دل تک رہ جائے وہ محبت ہوتی ہے, جو عمل سے ظاہر ہو جائے وہ مودت ہوتی ہے. جو دل کی وادیوں زندان دل میں قید رہے, مقید رہے, جو ظاہر نہ ہو سکے وہ محبت تو ہے. جو دار پہ چڑھ کے بولے وہ محبت ہے. محبت وہ ہے کہ جو ظہور نہ پائے پھر بھی قائم رہتی ہے, مگر اگر ظہور نہ ہو تو مودت قائم نہیں رہتی. مودت عمل کی محتاج ہے, عمل ہوگا تو مودت کہلائے گی. عربی کا محاورہ ہے کہ پانی سے مچھلی کو مودت ہے. آپ اس
اس کو پکڑ لیجئے, بنا بنا کے کھا لیجئے, چبا چبا کے کھا لیجئے. مجھے نہیں معلوم بعد میں تبرک ہے کہ نہیں, مگر سن لیجئے کہ آپ اس کو تھام لیجئے, پکڑ کے پکا لیجئے, دبا دبا کے کھا لیجئے, شکم میں لے جائیے. مگر کیا کہنے اس محبت کے, جیسے ہی شکم میں جاتی ہے پیاسا آپ کو کر دیتی ہے. آپ کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے پیاس. یعنی محبت کوئی ایسی شے ہے کہ جس کا تعلق ہے عمل سے. آل محمد کے لیے محبت نہیں مانگی گئی معذرت کے ساتھ, آل محمد کے لیے محبت نہیں مانگی گئی, محبت مانگی گئی ہے. تمہارے عمل سے ظاہر ہو, بہت سے اٹھ کے آ جاتے ہیں جناب ہم بھی مانتے ہیں, جی کہاں مانتے ہیں. دل میں بھائی دل تو مانگا ہی نہیں, عمل نے مانگی ہے, محبت مانگی ہے. محبت عمل سے ظاہر ہوتی ہے. کیا کہا جا رہا ہے, حبیب کا اجر رسالت ہے قربا سے ایسی محبت جو عمل سے ظاہر ہو جائے. یہ ہے حبیب کا اجر رسالت. اور حبیب کا اجر رسالت کیا ہے, واجب. بھائی واجب اس طرح بھی ہے کہ حبیب نے مانگا, اگر یوں نہ سمجھ آئے تو ابن عباس نے کیا کہا, واجب ہے. قربا سے محبت ہے واجب, اور محبت ہے عملی کام, عملی ثبوت, عمل سے ظاہر کرنا. یعنی پنجتن کے لیے عملی کرنا, عملی محبت کا ظہور کرنا واجب ہے. میں آسان کیے دیتا ہوں, عمل سے ظاہر کیجئے ان سے محبت ہے تو یہ محبت کہلائے گی. اگر عمل سے ظاہر نہیں کریں گے تو محبت رہے گی, محبت نہیں کہلائے گی. اور سوال محبت کا نہیں محبت کا ہے. اور یہ ہے کیا, واجب. شریعت کا مسئلہ ہے, مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے. آسان کی تو میں نے عرض کیا, علمی گفتگو ہے. وضو آپ پر واجب نہیں ہے, آپ ہر وقت وضو کر کے بیٹھیے, یہ واجب نہیں ہے. مگر جیسے ہی نماز کا وقت آئے گا وضو واجب ہو جائے گا. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں, چونکہ نماز واجب ہے, نماز واجب ہے نا, چونکہ نماز واجب ہے تو اب جو شے نماز کا مقدمہ ہے وہ بھی واجب ہو جائے گی, وضو. یعنی معنی کیا نکلا, واجب کا مقدمہ واجب ہوتا ہے, محبت کرنا واجب ہے, عمل سے ظاہر کرنا واجب ہے. اب جو شے عمل سے ظاہر کروائے وہ بھی واجب ہوگی. مجلس پڑھنا عمل ہے, نوحہ پڑھنا عمل ہے, عمل سجانا علم ہے, علم کو سجانا عمل ہے, سلجنا سجانا عمل ہے, نوحہ پڑھنا عمل ہے, مرثیہ کہنا عمل ہے, خطابت کرنا عمل ہے. یہ مجلسیں ہیں جو محبت کا ثبوت دے رہی ہیں. جب سوال ہو کون ہے محبت والا, کون ہے محبت والا, تو محرم میں دیکھ لیجئے گا جو گھر میں بیٹھا رہ جائے وہ ہے محبت والا, جو فرش عزا میں آ جائے وہ ہے محبت والا. ایک بہترین دسات صلوات سنا لیجئے محمد والے محمد. جو فرش عزا پہ آ جائے وہ محبت والا, جو گھر میں بیٹھا رہ جائے وہ محبت والا. اور محبت ہے عمل سے ظاہر کرنا, عمل سے ظاہر کریں گے. مجلس پڑھنا بھی عمل ہے, مرثیہ کہنا بھی عمل ہے, مرثیہ پڑھنا بھی عمل ہے, نوحہ پڑھنا بھی عمل ہے, ماتم کرنا بھی عمل ہے, علم سجانا بھی عمل ہے, سلجنا سجانا بھی عمل ہے. یہ تمام اعمال کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم محبت والے ہیں. قرآن میں یہی مانگا ہے, محبت والے نہیں ہیں. تو عزاداری واجب اس لیے ہے چونکہ واجب کا مقدمہ ہے, اور جو واجب کا مقدمہ ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے. تو اب سمجھ آ گیا یہ عزاداری کیوں واجب ہے. رونے پہ بات کر چکا, اچھا رونے سے بات بڑی, صرف ایک دلیل وقت نہیں رہا. ماتم پہ بات آ گئی, عجیب بات ہے, سینے پہ ہم ہاتھ مارتے ہیں, رخسار کسی اور کا دکھتا ہے. آج کل وہ ہر جگہ میں دیکھ رہا تھا, وہ بچوں نے اٹھا کے علامہ اقبال کی روح تڑپ جاتی ہوگی وہ لگایا ہوا ہے. علامہ اقبال کا شعر بھی نہیں ہے, میرے پاس دستاویز موجود ہے, لائبریری سے آئی ہے, انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ یہ شعر اقبال کا نہیں ہے. ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو بھیا آپ مردہ کا کون سا کرتے ہیں؟ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. تو بھیا آپ مردہ کا نہیں کرتے تو زندہ و جاوید کی کیا بات رہی. اچھا جواب دیا تھا شہید محسن ندوی نے, آپ نے سن رکھا ہے, کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے,
मातम की सदा सुनते हैं मातम नहीं करते, वो लोग भला समझेंगे क्या रमज़े शहादत जो ईद तो करते हैं मुहर्रम नहीं करते। हिम्मत है अगर तुमने मोहम्मद से भी कहना हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। हक बात है बस बोझे अली का है ये चक्कर, तुम इसलिए शबीर का मातम नहीं करते। मोहसिन यही मकबूल रिवायत है जहां में, कातिल कभी मकबूल का मातम नहीं करते। कातिल कभी मकबूल का मातम नहीं करते। जी आप मातम कर रहे हैं, अच्छा जी हम आपको मातम भी दिखाई देते हैं, कुरान से भी दिखाई देते हैं। सूरह मुबारका ज़ारियात हजरत सारा के सिलसिले की आयत, जब हजरत सारा और जनाब इब्राहिम को फरिश्तों ने आके जनाब इसहाक की खबर दी कि आपके यहाँ एक बेटा आने वाला है इसहाक। जनाब इब्राहिम 90 से ज़ायद थे, जनाब सारा बूढ़ी हो चुकी थी, तो कुरान कहता है फसकत वजहहा वकालत अजूज हकीम, सारा ने दोनों हाथों से मुंह पीटना शुरू किया। मियाँ हम तो फिर सीना पीट रहे हैं, चेहरा पीटना ज्यादा दुश्वार है। जनाब सारा कौन है? नबी की ज़ौजा है, नबी की माँ है, नबूवत का हरम है, मातम कर रही हैं चेहरे पर। कुरान में नकल कर दिया, आयत नाज़िल हो गई। और अजीब बात यह है जिब्राइल भी वहाँ मौजूद है, इब्राहिम भी मौजूद है। ना इब्राहिम ने रोका ना जिब्राइल ने रोका, आयत बना के कुरान में नकल कर दिया कि सारा ने चेहरे को पीटा। तो भैया काहे को पीट रही थी? तो कहने वालों ने कहा चूंकि ऐसी शय सुनी थी कि जो खिलाफे फितरत थी, बूढ़ी हो चुकी थी, औलाद का सुन लिया था, तो फितरत के खिलाफ शय थी। जैसे ही फितरत के खिलाफ शय सुनी, चेहरे पे मातम किया। यानी खिलाफ फितरत शय सुनो तो मातम करना जायज है। मुझे इतना बताओ क्या हुसैन का कत्ल फितरत के मुताबिक था या फितरत के खिलाफ था? जो ना समझ आए तो हवाला ले लीजिए, तारीख़ इब्न खुल्दून और तारीख़ याकूबी, बरादरान की दो बड़ी तारीख़ की किताबें। रिवायत है कि जब नबी दुनिया से गए तो हज़रत आयशा फरमाती हैं, ये ज़रा उनको भी चला जाए, कहते हैं भाई शिया जिक्र नहीं करते, तो भैया आप सुन लो, जिक्र कर रहे हैं। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब नबी दुनिया से गए तो मैंने नबी का सर अपनी गोद से निकाल कर तकिए पे रखा और दोनों हाथों से चेहरा और सीना पीटना शुरू किया। मैं तन्हा न थी, अरब की मातम करने वाली भी मेरे साथ थी। कौन कर रहा है मातम? उम्मुल मोमिनीन। भाई आधे से ज्यादा मजहब उम्मुल मोमिनीन से लेते हो, ये मातम भी इनसे ले लो, तुमसे ज्यादा तो हम उनकी मानते हैं। तुमसे ज्यादा तो उम्मुल मोमिनीन को हम मानते हैं, उन्होंने मातम किया, हमने करके दिखा दिया। उम्मुल मोमिनीन ने किया है, तारीख़ इब्न खुल्दून, तारीख़ याकूबी। अच्छा मातम यूँ ना समझ आए तो भैया देखिए फितरत का कानून है, सवाल अमल पे होता है, रद्द अमल पे नहीं होता। दो दलाइल कुरान से दे दिया, अब एक फितरत से सुन लीजिए, जिसे आप कहते हैं लॉजिकल आर्गुमेंट, मंतकी दलील। भाई देखिए अमल पे सवाल होता है, रद्द अमल पे नहीं होता। खुदा न खास्ता आपने बच्चे को तमाचा मार दिया, इससे पहले गुफ्तगू मुकम्मल करूं, दरूद पढ़ते हुए आगे आ जाइए। इससे बेहतर अंदाज दरूद पढ़िए मोहम्मद वाला। भैया इतनी बात गुफ्तगू हो गई तो मजलिस तो इबादत है ना, मजलिस इबादत है ना। भाई जो नहीं मानता उससे मेरा क्या ताल्लुक, मजलिस इबादत है। और इबादत में हमारे यहाँ इत्तिसाल बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाए रखिए, इत्तिसाल कायम रखिए। क्या कहा? सवाल अमल पे होता है, रद्द अमल पे नहीं होता। आपने खुदा न खास्ता बच्चे को तमाचा दे मारा, ये तमाचा मारना क्या है? अमल। रद्द अमल क्या है? बच्चा रोएगा। तो भाई सवाल किस पे होगा? बच्चे के रोने पे नहीं होगा, मारने वाले के हाथ पे होगा कि भाई क्यों मारा। सवाल अमल पे होगा, रद्द अमल पे नहीं होगा। सवाल अमल पे होगा, रद्द अमल पे नहीं होगा। अच्छा सवाल रद्द अमल पे तब होगा जब अमल के बगैर रद्द अमल होगा। भाई मजहब आया नहीं था, तुम पहले ही भाग गए। अमल हुआ नहीं, तुमने रद्द अमल पहले ही दिखा दिया, भाग गए। नबी अभी जिंदा थे, तुम पहले ही भाग गए हॉल में। सवाल तो उस पे होगा ना।
इस सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सवाल तो तब होगा रद्द अमल पे जब अमल ना हो, मगर फितरत का कानून क्या है, अगर अमल होगा तो सवाल रद्द अमल पे नहीं होगा, अमल पे होगा। बच्चे को तमाचा दे मारा, सवाल अमल पे नहीं होगा, अमल पे होगा, रद्द अमल पे नहीं होगा, माजरत। एक और मिसाल ये देते हैं, आपने दीवार पे हाथ दे मारा, शीशा टूट गया, तो भाई शीशे के टूटने पे सवाल नहीं होगा, आपके हाथ मारने पे सवाल होगा, सवाल अमल पे होगा, रद्द अमल पे नहीं होगा। मातम अमल नहीं है, रद्द अमल है। मातम अमल नहीं है, रद्द अमल है। मातम अमल नहीं है, रद्द अमल है। सवाल करना है तो अमल भी करो। पूछो अपने बड़ों से क्यों कत्ल किया था, पूछो अपने बड़ों से क्यों कत्ल किया था। मातम तो रद्द अमल है। और ये एक जुमला, एक वजाहत कर दूं अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के बच्चों के लिए, हम हुसैन इब्न अली की शहादत का मातम नहीं करते, हम उस जुल्म पे मातम करते हैं जो हुसैन इब्न अली पे हुआ। भाई तुम भी तो करते हो, सड़क बंद कर लेते हो, टायर जला देते हो, शीशे तोड़ देते हो, लोगों को मारते हो, तुम दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हो। हम अली के चाहने वाले हैं, अपना हाथ अपने ही सीने पे मारते हैं। एहतजाज का अंदाज चाहता है, इसमें भी आयत पेश करता, वक्त नहीं है। मातम पेश हो सका जनाब सारा का कुरान से, जनाब आयशा का तारीख से, फितरत से, रद्द अमल है, सवाल बनता ही नहीं है। तीसरा आखिरी मरहला, जिसके बाद गुफ्तगू तमाम कर दूंगा, ये भी बहुत मुश्किल है जी। ये देखिए, घोड़े को चूमते हैं, मतलब जिस तरह ही बोलते हैं, सुलझना समझ में नहीं आता। अच्छा मुझे नहीं मालूम, खुदा का करना भी बहुत अजीब है। साल का पहला महीना भी कुर्बानी का, आखिरी महीना भी कुर्बानी का। पहला भी नबी का लाल, दूसरा भी नबी का लाल। पहले ने ख्वाब निभाया, दूसरे ने वादा निभाया। पहले की याद भी मनाई जाती है, दूसरे की याद भी बनाई जाती है। पहला भी 10 तारीख को हुआ, दूसरा भी 10 तारीख को हुआ। तो न जाने ये 20 दिन के बाद मुसलमानों की दिमाग को कौन सा फालिज पड़ जाता है। 20 दिन पहले सब समझ में आ रहा होता है, 20 दिन बाद सब कुछ भूल जाते हैं। आयत पढ़ूंगा, आयत के अलावा तो बात ही नहीं करूंगा। जी जुलझना का एहतराम, तो हम सीधा जवाब देते हैं, भाई हम निस्बत का एहतराम कर रहे हैं। निस्बत मोहतरम बनाती है, मादा मोहतरम नहीं बनाता। चले इस पे एक इल्मी दलील से पहले एक मंतिकी मिसाल दे देता हूँ, फिर ताकि आयत पढ़ सकूं। आप एक कपड़ा ले आइए, उसको 2 नीम कीजिए, उसके 2 टुकड़े कर लीजिए। एक को आप सफाई सुथराई पे इस्तेमाल कीजिए और एक को आप कुरान का गिलाफ बना लीजिए। जिसको गिलाफ बनाएंगे उसको छूमेंगे आप, दूसरे को मत छूमिएगा, दवा हो जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं आप? सरकार निस्बत है जो मोहतरम बनाती है, वो कुरान से मंसूब हुआ तो इस काबिल हुआ कि छूमा जाए, वो गर्द से मंसूब हुआ तो इस काबिल हुआ कि धुतकारा जाए। निस्बत मोहतरम बनाती है, यूं ना समझ आए तो अब आयत सुनिए। जनाब आदम का किस्सा आप सबकी निगाह में है। हुक्म हुआ कि सजदा करो कब? वन्नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। जब मैं परवरदिगार आदम में अपनी रूह को फूंक दूं, आदम में अपनी रूह को फूंक दूं, तुम सब क्या करना? सजदे में गिर जाना। परवरदिगारा रूह फूंकने से पहले सजदा करा ले, रूह फूंकने से पहले सजदा करा ले। जाइए तारीख में पढ़िए, खिताबत नहीं कर रहा। परवरदिगार ने 40 साल तक हजरत आदम का पुतला तैयार करके राह मलाइका में रखा था। मलाइका आते जाते देखते थे उस पुतले को। तभी तो जब रूह फूंकी जा रही थी तो मलाइका बोल रहे थे, ऐसे को बनाएगा तजअलु फीहा मन युस्क़िकु दमा, जो खून खराबा करेगा। क्योंकि देख रहे थे एक मखलूक को कि जो कई अरसे से यूं पड़ी हुई है मगर अब जानदार होने लगी है। तमाम तवारीख ने लिखा, अहले सुन्नत की भी, अहले तशय्यो की भी, 40 साल तक परवरदिगार ने आदम का पुतला तैयार करके राह मलाइका में रख दिया। अच्छा रख दिया, सजदा कब नहीं कराया? सजदा कब कराया? वन्नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं अपनी रूह इसमें फूंक दूं तुम सब सजदे में गिर जाना। यानी ताज़ीम रूह परवरदिगार की थी, रूह परवरदिगार की थी, रूह परवरदिगार की थी, मादे की नहीं थी, मट्टी की नहीं थी। और शैतान क्या कह रहा था?
انا خیر من خلقتنی من النار وخلقتہ من الطین، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ ارے شیطان، سجدہ مٹی کو ہو ہی نہیں رہا، تم مٹی کی باتیں کر رہے ہو، تعظیم مادے کی ہو ہی نہیں رہی، تم مادے کی باتیں کر رہے ہو، تعظیم ہو رہی ہے نسبت کی۔ شیطان کی ایک پہچان پہنچی، شیطان کی ایک علامت پہنچی، شیطان نسبت کو نہیں دیکھتا، مادے کو دیکھتا ہے۔ کر دیتے ہیں شیطان مادے کو دیکھتا ہے، نسبت کو نہیں دیکھتا۔ ارے بھائی کیا کپڑا لے آئے، کیا لکڑی لے آئے، کیا لوہا اٹھا لائے، بھائی نسبت حسین سے ہے۔ جو نسبت کو نہ دیکھے، مادے کو دیکھے، وہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ نسبت کا احترام قرآن سے پہنچ گیا، اب آئیے نسبت کا احترام مکمل کر دوں۔ کیا ہوا؟ قرآن نے آیت رکھ دی، میں نے کیا کہا تھا، 20 دن پہلے مسلمان بالکل ٹھیک تھے، 20 دن کے بعد نہ جانے کون سی وبا پھیلی اور مسلمانوں کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ کچھ یوں ہوا کہ 10 ذی الحجہ کو سب لے آئے، کوئی گائے لے آیا، کوئی بچڑا لے آیا، کوئی مینڈھا لے آیا، کوئی بکرا لے آیا۔ قرآن نے آیت رکھ دی، سورہ حج میں رکھ دی، آیت کا نشان ہے 36، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اللہ نے قربانی کا جانور کیا رکھا ہے؟ اللہ کی نشانی۔ اللہ نے قربانی کے جانور کو قرار دیا ہے اللہ کی نشانی۔ اللہ کی نشانی کسے کہتے ہیں؟ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ جو شے خدا تک پہنچائے، وہ کیا ہے؟ خدا کی نشانی۔ اور نشانی کا اصول بھی ہے، جس کی نشانی ہوگی اس کی یاد دلوائے گی۔ میں یہاں ابا چھوڑ کے چلا جاؤں، ابا دیکھ کر چونکہ میری نشانی ہے، میری یاد دلوائے گی کہ خوب سر کھا کے گئے تھے مولانا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ نشانی وہ ہوتی ہے کہ جس کی نشانی ہو اس کی یاد دلائے۔ کیا کہا؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ قربانی کا جانور ہم نے قرار دیا کیا؟ اللہ کی نشانی۔ بھائی کس طرح قربانی کا جانور قرار دیا؟ اللہ کی نشانی۔ اس کا احترام اس لیے ہے یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اچھا آپ لے آئے، نہ جانے کہاں سے خرید کے لے آئے، کیسا لے آئے، مگر لے آئے۔ اچھا اور کہنے لگے چونکہ اس کو نسبت ہے اس دمبے سے جو ابراہیم کے لیے آیا تھا، اسماعیل کی جگہ پہ آیا تھا، تو بھائی وہ تو دمبا آیا تھا، آپ تو گائے لائے ہیں، ہم گائے کا احترام کریں؟ کہا نہیں نہیں نہیں، چونکہ قربانی سے منسوب ہے، جہاں سے آیا ہے، جیسا آیا یہ مت دیکھو، جیسے ہی قربانی کی نیت سے لے لیا تو چونکہ اس کو نسبت اس دمبے سے ہے۔ بھائی حجت خدا سے بھی نہیں ہے، حجت خدا سے منسوب دمبے سے ہے۔ جو آیا تھا تو اس کا احترام یہ ہے کہ نہ زور سے کھینچنا، نہ زور سے کھلانا، نہ اس کو مارنا، سجایا جا رہا ہے، پھرایا جا رہا ہے، چوما جا رہا ہے، محبت کی جا رہی ہے، نہ شرک ہو رہا ہے، نہ بدعت ہو رہی ہے، نہ حرام ہو رہا ہے، گلی گلی لے کے پھرا بھی جا رہا ہے، کچھ برا نہیں لگ رہا۔ قربانی کے جانور کو کھلانا سمجھ میں آتا ہے، سجانا سمجھ میں آتا ہے، پھرانا سمجھ میں آتا ہے، بوسہ دینا سمجھ میں آتا ہے، احترام کرنا سمجھ میں آتا ہے، تعظیم کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ 20 دن کے بعد نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ حسین کا سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ جب اس کو چومنا سمجھ میں آ رہا ہے، پھرانا سمجھ میں آ رہا ہے، گلی گلی لے کے پھر رہے ہیں، کسی کی گائے کسی کے دروازے پہ بندھی ہے، بھائی ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، گلی گلی کھڑے ہیں، کسی کی گائے کسی کا چارہ کھا رہی ہے، بھائی ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، قربانی کا جانور ہے، احترام کرنا ہے۔ کہ جب نسبت اتنا معتبر بنا دیتی ہے، اور اچھا یہ بھی سن لیجئے شاید نئی بات ہو جائے، وہ جو قربانی کا جانور، وہ دمبا جو جناب اسماعیل کی جگہ پہ آیا تھا، تو سرکار وہ یہیں سے گیا تھا۔ حیران ہو گئے آپ، وہ جنت کے کارخانے میں نہیں بنا تھا۔ میں آسان کہہ دیتا ہوں، آپ کے چہرے نے بتا دیا نئی بات ہے۔ جناب حابیل قابیل کا نام سن رکھا ہے؟ جناب حابیل قابیل ہیں حضرت آدم کے بیٹے، حکم ہوا دونوں کو پروردگار کی بارگاہ میں نظر پیش کریں۔ حابیل نے کیا پیش کیا؟ ایک دمبا۔ قابیل نے کیا کیا؟ کچھ خراب فصلیں۔ اس زمانے میں انداز یہ تھا خدا کی جانب سے کہ آگ آسمان سے آتی تھی اور جس کے اوپر جھپٹ جاتی تھی، اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔
اور یہیں سے چونکہ قابیل نے دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ آگ خدا ہے، اور وہیں سے آگ پرست پیدا ہوئے، قابیل کی ساری اولاد مجوسی ہوئی، آگ کو پوجنے والی ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ تو ہوا کیا، دونوں نے قربانی رکھی، ایک دمبا ہے ایک فصلیں ہیں، آگ آئی کہاں پر؟ دمبے پر، اور دمبے کو لے گئی۔ مفسرین کہتے ہیں، صاحبان تاریخ کہتے ہیں، یہ وہ دمبا تھا جو یہاں سے قبول ہو کے گیا، یہ وہ دمبا تھا جو یہاں سے قبول ہو کر کے گیا، پروردگار نے جنت میں اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، کئی ہزار سال کے بعد وہ دمبا واپس آ گیا۔ بھائی کئی ہزار سال کے بعد دمبا جنت سے واپس آ جائے تو آپ کی شرک کی رگ نہیں کانپتی، کچھ 100 سال کے بعد مہدی کے ساتھ سلجھنا آ جائے تو حیرت کیا ہے؟ کچھ 100 سال کے بعد مہدی کے ساتھ سلجھنا آ جائے تو حیرت کیا ہے؟ صاحب و زمان کے تبرکات میں ایک تبرک سلجھنا ہے، حسین ابن علی کا رہبر جی کیسے آئے گا؟ جی جنت میں آپ کا دمبا کئی ہزار سال کرتا رہا، سلجھنا تو پھر ابھی چند سال ہوئے، چند 100 سال ہوئے، کئی ہزار سال کے بعد وہ دنیا سے گیا ہوا دمبا واپس دنیا میں آیا، اتنا محترم ہو گیا کہ چونکہ حجت خدا کی جگہ پر آیا، اس کی نسبت اتنی محترم ہو گئی کہ وہ قابل تعظیم ہو گیا۔ پروردگار نے قرآن میں اس کو اپنی نشانی کہا، تو کیا کہنے اس رہبار کے جو فخر اسماعیل حسین سے منسوب ہو جائے۔ اور اب ایک جملے میں نے ایک جملہ کہا تھا، حق بات ہے بغض علی کا ہے یہ چکر، میں وضاحت کیے دیتا ہوں، ابھی آپ سڑک پہ نکل جائیے، سلجھنا میں بات تمام کر رہا ہوں۔ ایک رہوار جا رہا ہو خالی، ایک گھوڑا جا رہا ہو، میں رک جاؤں اس کو بوسہ دے دوں، نہ فتویٰ آئے گا، نہ شرک ہوگا، نہ حرام ہوگا، نہ گناہ ہوگا۔ اچھا میں گزرا تو کچھ فرسخ کے فاصلے پہ ایک اور رہوار تھا، اس کے اوپر چادر پڑی ہوئی تھی، میں رک گیا، میں نے اس کو بھی چوم لیا، کہنے لگے شرک بدعت کفر۔ ان کا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس رہوار کو چوما، نہ شرک ہوا نہ بدعت ہوئی، چادر والے رہوار کو چوم لیا، شرک بھی ہو گیا بدعت بھی ہو گئی۔ تو پتہ چلا مسئلہ رہوار سے نہیں ہے، چادر والے سے ہے، مسئلہ سلجھنا سے نہیں ہے، حسین سے ہے، مسئلہ حسین سے ہے۔ یہ بغض حسین ابن علی، جانتے ہیں نا حسین نے بڑوں کا حال کیا کیا ہے، بے نقاب کیا ہے حسین ابن علی نے۔ تمام کر دی میں نے گفتگو، وہ ہے حسین کہ جس نے قربانی اس انداز سے دی۔ آخری دو جملے ربط مصائب، کل سے انشاءاللہ موضوع میں اعلان کیے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس عشرے میں جو موضوع آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا وہ ہے عقائد اہل بیت۔ اہل بیت کے عقائد پہ بات کریں گے انشاءاللہ اور توفیق الہی۔ حسین ابن علی وہ بادشاہ ہے جس کی عزاداری ایک ایک جز، گھبرایا مت کیجئے، یہ ماتم غم کو گریا و بدت کہہ کر تم پوچھتے ہو کہ کہاں ہے حسین، مار کر ہاتھ اپنے سینے پر ہم بتاتے ہیں کہ یہاں ہے حسین۔ مطمئن رہیے، حسین ابن علی دو جملات صرف 5 یا 10 منٹ اوپر ہو جائیں تو قبول کر لیجئے گا، کل سے انشاءاللہ وقت سے آ جائیں گے۔ حسین نے ایسی قربانی دی ہے جس کی نظیر نہیں ہے۔ 2 جملے سن لیجیے پھر میں مسائل پہ آ جاؤں گا، کیونکہ ظاہر ہے پھر موقع نہیں ملے گا، آپ کا حق ہے تو میں چاہتا ہوں آ گیا تو پیش کر دوں۔ حسین امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں، حسین کی قربانی کے عوض پروردگار نے حسین کو کچھ خصوصیات عطا کی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی۔ 3 سن لیجئے، باقی کبھی اور سے کچھ خصوصیات عطا کی ہیں۔ کیا؟ آیت اللہ جعفر شوستری نے پوری کتاب لکھی ہے خصائص حسینیہ، 1000 صفحوں پر عربی میں ہے، اس میں انہوں نے صرف وہ خصوصیات جمع کی ہیں جو حسین کی ہیں اور کسی کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں غور تو کرو، حسین 12 میں بھی ایک ہے، 14 میں بھی ایک ہے، حسین نام کا دوسرا نہیں ہے، ہر مہینے میں ولادت بھی ہے، شہادت بھی ہے، مگر جس مہینے میں حسین کی شہادت ہے اس میں کسی کی ولادت نہیں ہے، جس میں حسین کی شہادت ہے اس میں کسی کی ولادت نہیں ہے، جس میں حسین کی ولادت ہے اس میں کسی کی شہادت نہیں ہے۔ کہتے ہیں غور تو کرو حسین کی خصوصیات، ہر امام نے ایک بیٹے کا نام، 2 بیٹے کا نام علی رکھا، کیا کہنے حسین کے؟ ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ ہماری اردو میں آخری جملہ ایک محاورہ رائج ہے، جب کوئی کچھ نہ دے نا، کچھ نہ دے تو کہا جاتا ہے بھائی خاک دی اس نے، خاک دی۔ کیا کہنے حسین ابن علی کے؟ خاک بھی دیتے ہیں تو شفا والی دیتے ہیں،
حسین خاک بھی دیتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے. کون کون سا کرم چھٹائے کہ دنیا زہرا ہے لال کا. عجیب قوم ہے یہ قوم. لوگ خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں, یہ قوم غم کا انتظار کرتی ہے, محرم کا انتظار کرتی ہے. عزاداروں, گزشتہ شب آپ نے محرم کا چاند دیکھ لیا. یہ چاند خوشیوں کا چاند نہیں ہے. اے محرم کے چاند ہمیں بتا فاطمہ کا چاند کہاں ہے. اے محرم کے چاند ہمیں بتا لیلا کا چاند کہاں ہے. اے محرم کے چاند ہم پوچھتے ہیں ہمیں بتا کمرے بنی ہاشم کہاں ہوتے ہیں. یہ وہ محرم کا چاند ہے جس کے لیے مدینے والے کہتے ہیں ہم آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے. جب کبھی اشتباہ ہوتا کہ محرم کا چاند ہوا کہ نہیں تو اس گلی سے گزر پڑ جاتا جہاں چھٹے امام کا گھر تھا. جب سوال کیا جاتا کیا ہوا تو جواب آتا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے محرم کا چاند ہو گیا. محرم کا چاند آتے ہی صادق آل محمد کے گھر سے چیخوں کی آواز آتی تھی. آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں اذا حل حلال المحرم, جب محرم کا چاند نظر آتا ہے ملائکہ حسین کا کرتا لے کے عرش پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کا مولا کون سا کرتا؟ کا یہ وہ کرتا ہوتا ہے جس کو میری دادی سیتی جاتی تھی اور روٹی چلی جاتی تھی. یہ وہ کرتا ہوتا ہے جس پہ تلواروں کے, نیزوں کے, بھالوں کے نشان ہوتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے اس کرتے کو آسمان پہ دیکھتے ہیں, لہذا ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. عزاداروں, یہ وہ محرم کا چاند ہے. علامہ دربندی لکھتے ہیں جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو 3 بیویاں اپنا اپنا وطن چھوڑ دیتی ہیں. ان میں 2 شام والی ہیں, ایک مدینے والی ہے. جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو خرابہ زندان سے ایک 4 برس کی بچی, ایک میلے کرتے میں دفن ہونے والی بچی, ایک زخمی رخساروں والی بچی, ایک زخمی کانوں والی بچی خرابہ زندان سے اٹھتی ہے, ننھے ننھے قدم لے کے اپنی پھوپھی کے مزار پہ آ جاتی ہے, آواز دیتی ہے اے پھوپھی زینب اٹھیے بابا کے عزادار عزاداروں میں آ گئے. عزادار علامہ لکھتے ہیں یہ دونوں بیویاں مدینے آ جاتی ہیں, ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے سرانے کھڑی ہو جاتی ہیں, آواز دیتی ہے اماں زہرا اٹھیے, آپ کے بچے کے عزادار عزا خانوں میں آ گئے. عزاداروں تم تو رو کے گھر چلے جاتے ہو, یہ بیویاں گھر نہیں جاتی, کبھی اس عزا خانے کبھی اس عزا خانے, کہیں عباس کا پرسا, کہیں علی اکبر کا پرسا, کہیں قاسم کا پرسا. روایت سناؤں, علماء عارفین لکھتے ہیں جب تم گریا کرتے ہو نا, عزادار جب روتے ہیں تو ان میں 4 سال کی بچی ہے جو اپنی دادی سے سوال کرتی ہے دادی اماں ان کو کوئی کچھ کہتا کیوں نہیں. تو بی بی فرماتی ہے سکینہ کیا ہوا؟ کہا یہ بابا پہ رو رہے ہیں, ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کہا سکینہ کیوں کر پابندی ہو, یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں. کہا اچھا دادی مجھے یہ بتائیے جب میں روتی تھی تو شمر تماچے کیوں مارتا تھا؟ اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے. جانتے ہیں آپ کے چھٹے امام کے گھر میں مجلس تھی, ابو بصیر کہتا ہے میں رو رہا تھا, مولا نے ابو بصیر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا. ابو بصیر رو نہیں رہے, کہتا ہے میں نے رومال ہٹایا, میں نے کہا مولا دیکھیے رومال آنسوؤں سے تر ہے. کہ ابو بصیر اس طرح سے نہ رو, اس طرح سے رو جس طرح میری دادی زہرا گریا کرتی ہے. کہ مولا کیسے روتی ہے؟ کہ یوں گریا کرتی ہے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے. اجرکم اللہ. یہ محرم کا چاند جب غم کا چاند ہے, عجیب حسرتوں کا چاند ہے. عزاداروں, آج
रिवायत कहती है जब वलीद पलीद के दरबार से पलटे, हुसैन घर नहीं गए, हुसैन नाना की कब्र पे आ गए। नाना की कब्र पे आके खुद को गिरा दिया। जैसे ही गिराया रोना शुरू किया। सुबह तक हुसैन रोते रहे। घर की जानिब आए। जैसे ही घर की जानिब आए, शक के गए हुए थे, दरवाजे की ओर से सानिया जहरा बरामद हुई। का ज़ैनब आप आराम कर रहे नहीं गई? का भैया मुझे नींद कैसे आ जाती है? हुसैन जब आप घर नहीं होते, ज़ैनब को नींद नहीं आती। अरे ज़ैनब तुम्हें देखे बगैर जी नहीं सकती। ए भैया बताओ क्या हुआ? रात के पहर में क्यों हाकिम ने बुलाया? हुसैन ने सिर्फ एक जवाब दिया, ए ज़ैनब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। ए ज़ैनब हम मदीना छोड़ के जा रहे हैं। अदादारों ऐलान किया गया, हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। अब्बास को पहरिस्त थमाई गई, अब्बास ये भी जाएगा, अब्बास ये भी जाएगा, इसका भी नाम लिखो, सबके नाम लिख लो। रिवायत कहती है एक बच्ची बहुत मुनगलिब थी, तारीख में नाम फातिमा सुगरा लिखा है। बार बार अब्बास के पास आ जाती थी और कहती थी चचा अब्बास देखिए मस्तूरात में मेरा नाम है। का नहीं फातिमा सुगरा तुम्हारा नाम नहीं है। का अच्छा बच्चों में देख लीजिए, का बच्चों में तुम्हारा नाम नहीं है। अजीजों रिवायत का जुमला है, मकबल कहता है एक रोज सानिया जहरा को बुलाया, रुखसती करीब थी, अपनी बुढ़ी ज़ैनब को बुलाया। का बुढ़ी अम्मा आप बाबा से सिफारिश कीजिए, फातिमा सुगरा अकेली नहीं रह सकती, मुझे साथ लेके जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। मक्तल कहता है बीबी ने एक मर्तबा शाना थामा, लाई हुसैन की बारगाह में। सुनेंगे आप क्या हुआ? हुसैन इब्न अली बैठे थे। मक्तल का जुमला है जैसे ही हुसैन ने फातिमा सुगरा को आते देखा, हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। का ज़ैनब मैं जानता हूँ आप क्यों आई हैं। का भैया जब सब जा रहे हैं, सब शहजादे जा रहे हैं, सब शहजादियाँ जा रही हैं, तो फातिमा सुगरा को भी ले चलिए। का ज़ैनब तुम जानती तो हो अल्लाह ने मुझे जितनी औलाद दी है, कोई मेरे नाना की शबीह है, कोई मेरे बाबा की शबीह है। ए ज़ैनब मेरी ये बच्ची, मेरी माँ फातिमा ज़हरा की शबीह है। हुसैन की गैरत गवारा नहीं करती, राहे कुर्बा शाम हो, फातिमा की शबीह बेमकना हो चादर। अज़ादारों फातिमा सुगरा को रोका गया। हुसैन जाने के लिए आमादा है। दूसरी मर्तबा फिर आए नाना की कब्र पे, फिर से कब्र पे गिरा दिया। एक जुमला कहा नाना तेरा हुसैन आया है। नाना वो हुसैन आया है जिसको शानों पे खिलाते थे। नाना वो हुसैन आया है जिसे गोदी में बिठाते थे। नाना वो हुसैन आया है जिसके लबों का बोसा लेते थे। रिवायत कहती है हुसैन की आंखों पे नींद गालिब आ गई। आलम ख्वाब में देखा नबी कब्र से उठे, सीने से लगा लिया, ऐ मेरे लाल करबला जाओ, परवरदिगार तुम्हें कत्ल होता देखना चाहता है। मौला कहते मैंने एक सवाल किया, नाना मेरी बहनों के बारे में क्या हुक्म है? कहा साथ ले जाओ, परवरदिगार ने असीर देखना चाहता है। अज़ादारों माँ की कब्र की जानिब चले, नाना की कब्र से विदा हुए, अब माँ की कब्र की जानिब चले। रिवायत कहती है जब नाना की कब्र पे जा रहे थे तो हुसैन बहुत जमा के कदम रख रहे थे, हुसैन बहुत वकार से चल रहे थे। मगर जब माँ की कब्र की बारी आई तो हुसैन यूं चले जैसे बच्चा घुटनियों के बल माँ की तरफ जाता है। अस्सलामु अलैका या उम्मा, ए अम्मा तेरा लाल मदीना छोड़े जा रहा है। कब्र से आवाज आई अलैका सलाम या गरीब अलूम, ए माँ के गरीब बेटे, ए मेरे प्यासे बेटे, घबराओ नहीं हुसैन, तुम आगे आगे चलो, माँ पीछे पीछे आ रही है। अज़ादारों माँ की कब्र से रुखसत हुए हुसैन,
راوی کہتا ہے عبداللہ ابن سنان کوفی، وہ کہتا ہے میں مدینے میں وارد ہوا، میں نے دیکھا مدینے کا ہر فرد گلے لگ لگ کے رو رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم جانے مدینہ حسین، زہرا کا لاڈلا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں منظر دیکھنے کے لیے محلہ بنی ہاشم کی طرف چلا۔ آخری روایت ازادارو، وہ کہتا ہے جیسی میں محلہ بنی ہاشم میں آیا، میں نے دیکھا ہر جگہ قناط لگائی گئی ہے، دکانوں کو بند کیا گیا ہے، پردے کا بہت سخت اہتمام ہے۔ کہ جیسے میں محلہ بنی ہاشم میں آیا، میں نے دیکھا حسین مسند پہ بیٹھے ہیں، ایک ایک محمل لایا جاتا ہے، ایک ایک اماری لائی جاتی ہے، دروازے کے آگے روکی جاتی ہے۔ یا اتنے میں نے سنا آواز آئی حسن مصطفیٰ کی بیوہ ام پروا آ رہی ہے، قاسم آگے بڑھے، ماں کو سوار کرایا۔ وہ کہتا ہے ایک مرتبہ آواز آئی حسین کی زوجہ ام لیلا آ رہی ہے، علی اکبر آگے بڑھے، ماں کو سوار کرایا۔ یا ایک مرتبہ آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے، کا عباس آگے بڑھے، بہن کو سوار کرایا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ عباس کی آواز بلند ہوئی، ترے کو ہٹو مدینے والوں، ارے کیا ہوا؟ کہا علی کی بڑی بیٹی شہزادی زینب گھر سے باہر آ گئی، اجرکم اللہ۔ کہا علی کی بڑی بیٹی شہزادی زینب، کہتا ہے میں نے دیکھا حسین آگے بڑھے، قاسم آگے بڑھے، اکبر آگے بڑھے، اور محمد آگے بڑھے، عباس نے گھٹنے کو لگایا، علی اکبر نے ہاتھ کو بڑھایا، حسین نے پردے کو ہٹایا۔ آؤ بہن زینب، عزاداروں یہ 28 رجب ہے، 60 ہجری ہے، مدینہ ہے، زینب کس شان سے سوار ہو رہی ہے، ہائے 11 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان۔ بدل کہتا ہے بھائیوں نے زینب کا شانہ تھاما، بیوی کو سوار کرانا چاہا۔ علامہ جوادی لکھتے ہیں جیسے یہ مرحلہ آیا زینب نے کہا حسین تم سے سوار نہیں ہوں گی، اے بھیا حسین آج آپ سے سوار نہیں ہوں گی۔ کہ زینب بتاؤ کس سے سوار ہونا چاہتی ہو؟ کہ حسین مجھے آج وہ سوار کرائے جو 11 محرم کو میرا شانہ تھامے گا، مجھے سوار کرائے گا، میرا سید سجاد، میرا عابد بیمار۔ عزاداروں حسین نے مدینے کو چھوڑا، فاطمہ کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کے چلی گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون آمين.